بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم صحافی حضرات، کیمرہ مین، ٹیکنیشینز، السلام علیکم. اچھا، آج آپ لوگوں کو یہاں اس لیے زحمت دی کہ الیکشن کے بعد آپ سے ظاہر ہے ہماری بات چیت نہیں ہوئی تھی، نہ ملاقات ہوئی تھی، اور ہم اپنی پارٹی کا موقف آپ تک پہنچانا چاہتے تھے جو ضروری تھا. الیکشن ہوا، الیکشن کے نتائج سب کے سامنے آ گئے، اور الیکشن کی جو ساکھ ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے کہ الیکشن میں بیلٹ باکس ٹوٹے ہوئے، بکھرے ہوئے، اور جب وہاں پر اس بات کی شکایت کی گئی تو ان 2 پولنگ اسٹیشنز کو سیل کیا گیا. اور سیل کرنے کے بعد اصولاً تو ظاہر ہے کہ اگر اس کی کاؤنٹنگ ضروری تھی تو تمام کے تمام جو امیدوار تھے جو اس انتخاب میں حصہ لے رہے تھے ان کی موجودگی میں دوبارہ کاؤنٹنگ ہونی چاہیے تھی. وہ سیل کب کھولی، کب کاؤنٹنگ ہوئی، لیکن جو الیکشن کمیشن کے اندر وہاں آر او کے پاس یہ لوگ گئے تھے کینڈیڈیٹس، تو وہاں جا کے پتہ چلا کہ ان پولنگ اسٹیشنز کا نمبر کیا تھا، پولنگ اسٹیشن کا 51 اور 51 اور 52 سیل کر دیے گئے تھے، اور بیلٹ باکس ٹوٹے ہوئے تھے اور ووٹ بکھرے ہوئے تھے. تو ظاہر ہے کہ اگر سیل بھی ٹوٹی ہوئی ہو تو کاؤنٹنگ جو ہے وہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ بیلٹ باکس کی اگر سیل ٹوٹی ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پر ریگنگ ہوئی ہے اور وہ سیل توڑ کر اس میں ووٹ ڈالے گئے ہیں، دھاندلی ہوئی ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ سب آبجیکشنز ہوتے ہیں، لیکن وہاں بیلٹ باکس ٹوٹے ہوئے تھے اور ووٹ بکھرے ہوئے تھے، اور ان کی شکایت کے اوپر دونوں کو سیل کیا گیا. اور ان کو کب ڈی سیل کیا گیا اور دوبارہ اس کی گنتی کب کر لی گئی کچھ پتہ نہیں، لیکن آر او کے یہاں جب گئے تھے تو پتہ چلا کہ جو سیل کیے گئے پولنگ اسٹیشن تھے 51 اور 52 نمبر، ان کے جتنے بھی ووٹ تھے ان کو اس پروسیس کا حصہ تصور کیا گیا اور ان کو وہاں پر بغیر کسی پولنگ ایجنٹ کی کاؤنٹنگ بھی کر دی گئی، جو انتہائی مزے کا خیز ہے، جس سے الیکشن کی ساکھ بری طرح متاثر ہوتی ہے. اور یہ پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ الیکشن کا پروسیس ایک ڈرامہ ہی تھا اور ڈرامے سے زیادہ کچھ نہیں تھا، جس کی وجہ سے اس الیکشن کی کریڈیبلٹی کو سب نے چیلنج کیا کہ بھئی کوئی اس رزلٹ کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. پھر ابھی جو آپ کے فارم 45 جہاں سے جاری کیے گئے تو فارم 45 بھی ہم نے دیکھے، اور ظاہر ہے فارم 45 کو ہمارے ہاں جو الیکشن سیل ہے اس نے پورے پروسیس کو ڈیو پروسیس کو جو ہے وہ کمپلیٹ کیا، اور اس کے بعد ہم نے جب سارا کمپیوٹرائز کیا تو سارے ریزلٹس کو اپنے جو الیکشن کمیشن کے ریزلٹس ہیں اس سے ہم نے ٹیلی کیا. بہت فرق اس میں ہے، اور وہ فرق اس وجہ سے ہے کہ فارم 45 جو ہمیں ملا اور اس میں جو کالمز ہوتے ہیں اس میں کسی جگہ پر بھی اگر 21 نمبر میرے سامنے ابھی رکھا ہوا تھا فارم 45 کا 21 نمبر پولنگ اسٹیشن کا رزلٹ، اس میں ایک فارم بھی ریجیکٹ نہیں ہے. لیکن ابھی جب آر او کے ہاں ریجیکٹڈ جو ووٹس تھے ان کی کاؤنٹنگ کے لیے بلایا گیا، ری کاؤنٹنگ کے لیے بلایا گیا، تو وہاں انہوں نے ایک لفافہ نکالا جس میں 21 نمبر پولنگ اسٹیشن بھی شامل تھا، اور اس میں انہوں نے ایک موٹی سی گڈی نکالی اور کہا کہ یہ ریجیکٹڈ فارم ہے جن کی کاؤنٹنگ کرنی ہے، اور وہ سیل نہیں تھا. جو ہمارے لوگوں نے اعتراض بھی کیا کہ بھئی یہ سیل تو ہے نہیں، ہم کیسے مان لیں کہ یہ مطلب آپ کے ریجیکٹڈ فارم ہے. اچھا، جب وہ جن پولنگ اسٹیشنز کا انہوں نے تذکرہ کیا، جب یہاں آ کے دیکھا تو ظاہر ہے جب آپ نے فارم 45 ایشو کیا ہے تو اگر کوئی فارم ریجیکٹ کیا ہوگا تو ظاہر ہے اس کی کاؤنٹنگ کے اندر آپ اس فارم کے اندر لکھتے ہیں جو کالم ہے کہ یہ فارم ریجیکٹ ہوا ہے. اتنے ہی فارم اگر وہاں نکلتے تو چلو کوئی بات نہیں تھی، لیکن ایک فارم بھی ریجیکٹ نہیں ہے، اور وہاں پر انہوں نے اتنی موٹی گڈی فارم ریجیکٹ کی نکال دی. اس کا مقصد یہ ہے کہ ان تمام بیلٹ باکسز کو کھول کر وہاں فارم ڈبل اسٹیمپ کی گئی. یعنی ہمارے ہاں ایک تو سازش ہی کہوں گا میں کہ ایک منظم سازش کے تحت، ایک پلاننگ کے تحت
باقاعدہ موم بتی سے بہت زیادہ ملتا جلتا ایک لائٹر بنایا گیا جس کو جلا کر شعلہ بھی بنایا تاکہ وہ موم بتی کی مشابہت اس میں ہو. کسی بھی پارٹی کے اندر کورنگ کینڈیڈیٹس بھی ہوتے ہیں اور وہاں انہوں نے آفاق جمال کو کورنگ کینڈیڈیٹ کے طور پر انہوں نے فارم جمع کرایا ہوگا یقیناً اس پولیٹیکل پارٹی نے. وہاں اس کو جو سمبل الاٹ کیا گیا وہ لائٹر کا تھا. اس لائٹر کی جلانے کے بعد جو اس سے شباہت ملتی ہے وہ موم بتی سے ملتی ہے. 1500 سے زیادہ ووٹ اس کو پڑے. ہمارا کوئی بہت زیادہ متحدہ سے ڈفرینس تو نہیں ہے. وہ 1500 ووٹ مطلب یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو یہ تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ مہاجر قومی موومنٹ کامیاب نہیں ہوئی اور لوگوں میں مایوسی پھیلائی جائے، تو مہاجر قوم کو بھی یہ احساس ہونا چاہیے کہ مہاجر نام پر ہی یہ الیکشن کا جو رزلٹ آیا ہے اور اس میں جو آپ کو کامیابی ملی ہے وہ مہاجر قوم کا مہاجر نظریے پر اعتماد کا اظہار ہی ہے. کہ 1500 ووٹ جو اس لائٹر کو ملے ہیں کورنگ کینڈیڈیٹ کو کسی کو بھی اس طرح ووٹ نہیں پڑتے. ظاہر ہے کہ ایک پارٹی کے فالوورز ہیں، ایک پارٹی کے ووٹرز ہیں اور وہ اپنا سمبل ہر انتخابی نشان ہر پریس کانفرنس میں ہر پروگرام میں اپنے پارٹی کے جھنڈوں پر اس سمبل کو وہ انٹروڈیوس کرواتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ اس پارٹی کو جب ووٹ پڑے گا تو اس سمبل سے کوئی ناواقف نہیں ہے. لیکن یہ جو ووٹ پڑے یہ وہ ووٹ ہیں جو موم بتی کے دھوکے میں وہاں پڑے. تو یہ 1500 ووٹ بھی آپ ہی کے ہیں. یہ الیکشن کے وقت الیکشن کمیشن کو جب بیلٹ پیپر انٹروڈیوس کروایا گیا تو شکایت کی گئی کہ یہ آپ نے غلط سمبل الاٹ کیا ہے جو موم بتی سے مشابہت رکھتا ہے اور یہ ایک سازش ہے اس سمبل کو کینسل کیا جائے. لیکن ہماری اپلیکیشن انہوں نے کنسیڈر نہیں کی اور ریسیو تک کرنے کو تیار نہیں ہوئے. آج بھی اس بات کے اوپر بحث ہوئی. اس کے بعد پھر جو ریجیکٹڈ فارم ہیں جو انہوں نے بیلٹ پیپر ریجیکٹ کیے ان کی تعداد انہوں نے کوئی 450-500 کے قریب بتائی. فارم 45 کے اندر کہیں 2-4 کے علاوہ کوئی فارم ریجیکٹ کیا ہوا بیلٹ پیپر ریجیکٹ کیا ہوا کہیں نہیں ہے فارم 45 میں. یہ سارے کے سارے یہاں سے جانے کے بعد ریجیکٹ کیوں کیے گئے اور جتنی دیر وہاں بیٹھے جس کے بعد ظاہر ہے احتجاجاً ٹی ایل پی بھی اٹھ کے آ گئی اور مہاجر قومی موومنٹ کے نمائندوں نے بھی اعتراض کر کے اس کاؤنٹنگ کا بائیکاٹ کیا اور وہاں سے آ گئے. کہ جتنے بھی وہاں پر اس وقت تک کوئی 90 کے قریب بیلٹ پیپر کو انہوں نے ری کاؤنٹ کیا جو ریجیکٹ کیے گئے تھے. ان 90 کے 90 جو بیلٹ پیپر تھے اس میں میجورٹی چند ووٹوں کے علاوہ صرف موم بتی کی تھی اور اس موم بتی میں بھی لائٹر کے اوپر کوئی اسٹیمپ نہیں تھی. موم بتی اور لائٹر کے اوپر اسٹیمپ تھی. اس کا مقصد ہے پہلے لوگوں نے جو موم بتی پہ ووٹ ڈالے اس کو یہ ثابت کیا گیا کہ لوگوں نے دھوکے سے لائٹر پہ بھی ووٹ ڈالے. ایک جگہ لائٹر پہ ووٹ ڈال کے موم بتی کی غلط فہمی میں بندہ آ سکتا ہے جو 1500 ووٹ ہم نے تسلیم کیے کہ ہمارے ووٹرز نے دھوکے میں ڈال دیے ہوں گے. لیکن ایسا ممکن نہیں ہے کہ 450-500 ووٹ آپ نکال کے یہ بتائیں کہ یہ دیکھیے آپ کے لوگوں نے موم بتی اور لائٹر پہ اسٹیمپ کی 2 جگہ اسٹیمپ ہوئی ہوئی. اس کا مقصد ہے یہ باقی اور سب جو لفافے تھے جن کو کھول کے چیک کرایا گیا وہ سب کھلے ہوئے لفافے تھے، کوئی سیل لفافہ نہیں تھا. پھر وہ سیل ہو بھی اگر سیل کر بھی دے ہمیں دکھانے کے لیے تو فارم 45 اس بات کا گواہ ہے کہ فارم 45 میں فارم ریجیکٹ کیا ہی نہیں، بیلٹ پیپر ریجیکٹ ہی نہیں ہوا ہے. تو یہ 450-500 فارم جو نکالے گئے یہ ہماری ووٹ کی گنتی کم کی گئی جو سرکاری ریکارڈ کے اندر گنتی کم ہے اور ہمارے پاس زیادہ ہے. تو اس طرح اس الیکشن کے نتائج بنائے گئے. میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ الیکشن کے نتائج تبدیل کرنے سے یہ تاثر اگر حکومت دینا چاہتی ہے کہ مہاجر نظریے کی پذیرائی کم ہو گئی خدا نخواستہ یا مہاجر نظریے کو لوگوں نے قبول نہیں کیا، یہ سب بیکار کی بات ہے. یہاں سے وہاں تک مہاجر نام پر ہی لوگوں نے ووٹ ڈالا اور اس مہاجر نظریے سے محبت کا ہی اظہار تھا. اور میں اپنی قوم کے لوگوں کو بھی آپ کے توسط سے اس بات کا یقین دلانا چاہتا ہوں کہ الیکشن کے نتائج حکومت کتنی ہی بار تبدیل کرے وہ مہاجر نظریے کو عوام کے دلوں سے نہیں نکال سکتی اور مہاجر سوچ اور مہاجر فکر کو اس طرح کے حربوں سے ختم نہیں کیا جا سکتا. تمام لوگوں کو اس بات کا احساس ہے کہ جو کچھ ابھی اس الیکشن میں ہوا ہے اس نے تو بہت کچھ سیکھنے کا موقع دیا ہے.
اور لوگوں کو اس بات کا احساس ہوا ہوگا کہ جو الیکشن کے نتائج آئے ہیں، باہر سے آنے والوں نے جس طرح الیکشن کے نتائج پر اثر انداز ہوئے ہیں اور جس طرح ان کو مسلط کرنے کی کوشش کی ہے، تو لوگوں کو یہ اندازہ ہوا ہوگا کہ آفاق احمد نے جب یہ کہا تھا کہ 1 سیٹ 1 کینڈیڈیٹ کے فارمولے پر مہاجر نام پر سیاست کرنے والوں کو کسی ایک نقطے پر متحد ہونا پڑے گا، اور اس بات کو نظر انداز کیا گیا تھا۔ اور میں نے صرف جلسے میں لوگوں سے نہیں کہا تھا کہ اتحاد کی اس قوم کو ضرورت ہے، بلکہ میں نے ان کے گھروں پر اپنے ڈیلیگیشنز بھیجے تھے، اور میں نے یہ بات کسی جگہ پر کہی کہ مجھے اس بات کا خدشہ تھا کہ کہیں کوئی جماعت یہ کہہ کر ہماری اس کوشش کو سبوتاژ کرنے کی کوشش نہ کرے کہ ہمارے ہاتھوں یا ہمارے اوپر یہ الزام ہے کہ ہمارے ہاتھوں ان کے لوگ مارے گئے ہیں۔ تو میں نے اس ڈیلیگیشن کے اندر شاہد فراز بھائی کو بھیجا، جن کے والد اور جن کے بھائی ان دہشت گردوں کے ہاتھوں شہید ہوئے تھے۔ میں نے ڈاکٹر نگہت کو اس ڈیلیگیشن میں بھیجا جن کے جوان بھائی کو مہاجر قومی موومنٹ سے وابستگی کی سزا دی گئی اور قتل کیا گیا، اور میں نے ان کو اس لیے بھیجا تھا کہ یہ پیغام جائے کہ مہاجر قوم کے بہتر مفاد میں، مہاجر قوم کے اجتماعی مفاد میں، مہاجر قوم کے اتحاد کی خاطر ہم اپنے وہ زخم جو زندگی بھر نہیں بھول سکتے انہیں پس پش ڈال کر اس قوم کی خاطر ہم آپ کے پاس آئیں، لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ آج مہاجر قوم کو کم از کم اس الیکشن کے نتائج کے بعد احساس ہوگا کہ یہ ووٹ اگر تقسیم نہ ہوں تو اس شہر سے نہ چیمہ جیتے نہ ڈوگر جیتے، اس قوم سے وہی لوگ جیتیں گے جو اس قوم کی نمائندگی کا حق رکھتے ہیں، جو اس مہاجر نظریے پر یقین رکھتے ہیں۔ تو مہاجر قوم کو آپ کے توسط سے میں یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ وہ چاہے لانڈھی میں رہتے ہوں، چاہے وہ فیڈرل بیریا میں رہتے ہوں، مہاجر قومی موومنٹ اپنی جدوجہد، اور یہ بات میں نے کہی تھی کہ حالات کچھ بھی ہوں، ہمارے حق میں ہوں، ہمارے خلاف ہوں، ادارے یا ایجنسیاں یا جو ڈسٹرکٹ مینجمنٹ ہے اس کو چاہے الیکشن میں ہمارے خلاف استعمال کیا جائے، کسی کے حق میں استعمال کیا جائے، ہم تمام حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہیں، اور ان حالات سے خوفزدہ ہو کر ہم اس انتخابی عمل سے اپنے آپ کو کبھی الگ نہیں کریں گے۔ ہم سے ایک مرتبہ غلطی ہوئی تھی جب ہم نے مشرف کے دور میں بلدیاتی انتخابات کا بائیکاٹ کیا تھا، جس کے اوپر میں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا تھا، اور میں نے کہا تھا کہ ہم اس انتخابی عمل سے کبھی اپنے آپ کو الگ نہیں کریں گے، اس سے ہم اپنی عوام سے جڑے رہتے ہیں، اور اپنی عوام کو ظاہر ہے کہ ہمیں اپنی بات، اپنی سوچ منتقل کرنے کا موقع ملتا ہے، بہت آسانی کے ساتھ اجتماعات ہو سکتے ہیں۔ ویسے تو ظاہر ہے کہ 12 مہینے ہم اسی جدوجہد میں لگے رہتے ہیں، لیکن اس الیکشن کے پروسیس کا ہمیں یہ بھی ایک امید نظر آتی ہے کہ ہم آج نہیں کل آئندہ آنے والے بلدیاتی انتخابات میں اور 1.5 سال کے بعد قومی اور صوبائی اسمبلی کے دوبارہ انتخابات ہوں گے، ہم پوری مہاجر قوم کو دوبارہ سے متحرک کریں گے، اور چاہے حکومت اور ادارے کتنی ہی سازشیں کریں، ہم اپنی عوام کے اتحاد سے ان سازشوں کا مقابلہ بھی کریں گے، اور انتہا درجے کی کوشش کریں گے کہ اس شہر سے ہماری غلطیوں سے جو مینڈیٹ کسی اور کو گیا ہے وہ مینڈیٹ واپس اس قوم کو دلوائیں، تاکہ نمائندگی کا حق جو اس مہاجر قوم کی نمائندگی کا حق ہے وہ صرف مہاجروں کو ہی ہے۔ مہاجروں کی نمائندگی کوئی اور اسمبلی میں جا کے کرے وہ ظاہر ہے ہمیں قبول نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنی قوم کے لوگوں کو یقین دلاتے ہیں کہ یہ نشیب و فراز سیاست کا حصہ ہیں، اور جن لوگوں نے محنت کی ہے انہیں مایوس ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، کیونکہ الیکشن کے نتائج آپ کی محنت کے مطابق تھے، اسے تبدیل کیا گیا جسے ہم تسلیم نہیں کرتے۔ بہت موٹی موٹی مثالیں ہیں کہ بیلٹ باکس چوری کر کے لے کے جا رہے ہیں، لوگوں نے پکڑا۔ میں خود پرسنلی اس جگہ پر گیا ہوں جہاں پر بیلٹ کی بکیں پوری جو ہے وہ یہ پریزائڈنگ آفیسر کی مدد سے وہاں سے غائب کی گئیں، اور جب اس کو پکڑنے کی کوشش کی گئی تو پریزائڈنگ آفیسر نے اپنا دروازہ بند کر کے کھڑکی سے اس کو فرار کروایا، اور وہ بیلٹ بکیں ان سے چھینی گئیں، اور تمام کی تمام پولیس کوشش کرتی رہی کہ یہ ہمیں دے دیں، ہم نے کہا نہیں، ہم میڈیا کے سامنے دیں گے،
اور پھر اس ریٹرننگ افسر کو باقاعدہ گرفتار کیا گیا صرف اس جرم میں کہ اس نے وہاں پر مدد کی تھی اور بیلٹ بکس انہوں نے کسی کو جاری کی تھی، دو بیلٹ باکس بکیں پوری انہوں نے جاری کی اور کھڑکی سے وہ باقاعدہ دے رہے تھے، جس کی ڈی وی آر کے اندر بھی ریکارڈنگ ہے. کیونکہ میں نے یہ کہا کہ بھئی پولیس کا ایس پی تھا اور دوسرے لوگ تھے، ان کی موجودگی میں آپ ڈی وی آر کی ریکارڈنگ دکھاؤ. جب یہ سینسیٹیو اسٹیشن ڈکلیئر کیا تھا تو اس کے ڈی وی آر کے اندر ریکارڈنگ موجود ہوگی. انہوں نے منع کر دیا کہ ہمارے پاس ڈی وی آر آپریٹ کرنے کے لیے بندہ نہیں ہے. لیکن جو پولیس کے ساتھ لوگ آئے تھے ان میں ایک بندہ آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کا تھا، اس کو ہم نے مجبور کیا اور پھر جب ڈی وی آر کو ہم نے کیسٹ کو ریوائنڈ کر کے دیکھا تو اس میں باقاعدہ ریٹرننگ افسر وہاں کا جو پریزائڈنگ آفیسر اس نے جو ہے وہ باقاعدہ اس کو ہیلپ کی اور وہاں سے 2 بکیں اس کو اٹھانے کا موقع دیا اور اس نے وہ بکیں باقاعدہ آسانی کے ساتھ کھڑکی کے ذریعے باہر منتقل کرنے کی کوشش کی جو پکڑی گئیں. تو یہ الیکشن کی کریڈیبلٹی کو ختم کرتی ہیں یہ سب چیزیں. پھر میں آپ کو یہ بات بھی بتانا چاہتا ہوں، میں الیکشن کے باقی ٹیکنیکل پوائنٹس جو ہے وہ کوشش کروں گا کہ فیصل صاحب جو ہے وہ آپ کو بتائیں، کیونکہ وہ ٹیکنیکل ساری چیزیں میں بہت اچھی طرح ایکسپلین نہیں کر پاؤں گا. لیکن ظاہر موٹی چیزیں تو میں بھی جانتا ہوں کہ میرا ووٹر جو زیادہ ووٹر تھا وہ لانڈھی میں تھا. کورنگی میں بھی میرا ووٹرز ہے، لیکن ظاہر ہے جس پارٹی کا ووٹر لانڈھی میں زیادہ تھا. لانڈھی میں باقاعدہ ایک منظم منصوبہ بندی کے تحت ایک جھگڑا ہوا. 2:10 پر جب فائرنگ کا آغاز ہوا ہے تو وہ شام تک فائرنگ مستقل ہوتی رہی ہے. تھوڑے وقفے کے بعد ان حالات میں کون سی ماں بہن ہے اور کون سا بھائی ہے جو اپنی بہن کو ووٹ ڈالنے کے لیے اس فائرنگ کے اندر بھیج دے گا؟ اور لوگ سپہر کا ویٹ کر رہے تھے کہ اس تپتی دھوپ میں گرمی میں ووٹ ڈالنے کی بجائے ہم 3 بجے کے بعد ووٹ ڈالنے جائیں گے تاکہ آسانی سے ووٹ ڈالیں. تو میجورٹی ووٹر ووٹ ڈالنے کا انتظار کر رہا تھا. اس کے بعد فائرنگ کے بعد وہ لوگ وہاں نہیں گئے. یہ نقصان بھی ہمارا ہوا ہے. اس نقصان کا بھی کوئی ازالہ نہیں کر سکتا. یہ سارا نقصان ہمارا ہوا ہے. جان بوجھ کر اس علاقے کے اندر فائرنگ کی گئی اور کافی وقت تک یہ فائرنگ کا سلسلہ جاری رہا. اس فائرنگ کے نتیجے میں اگر ووٹر گھر سے نہیں نکل سکا تو الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی کہ اس الیکشن کے اس عمل کو جو رکا تھا یا تو کچھ گھنٹے باقاعدہ امن قائم ہونے کے بعد رینجرز کی تعیناتی کے بعد اعلان کر کے 2-3 گھنٹے کا اضافہ کیا جاتا ہے کہ جو لوگ اس فائرنگ کی وجہ سے گھروں سے نہیں نکل سکے وہ ووٹ ڈالنے کا ان کو موقع ملتا ہے. لیکن وہ عمل بھی نہیں کیا گیا. تو ایسی ساری صورتحال جس میں بیلٹ باکس ٹوٹے پڑے ہوں، جہاں پر بیلٹ کی بکیں باقاعدہ سپورٹ کر کے جاری کی جا رہی ہوں، جہاں پر ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے کوئی جو قانونی پابندیاں ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری نہ سمجھا جا رہا ہو، تو یہ سارے عمل وہاں ہوئے ہیں. اور ان سارے عمل کی وجہ سے الیکشن کے اس پروسیس کو ہم سمجھتے ہیں کہ سب ڈھونگ تھا اور الیکشن کی کریڈیبلٹی ختم ہو گئی. ان حالات کے اندر ہمارے پاس بہت سارے آپشنز ہیں جس پر ہم نے ڈسکس کی ہے اور آج بھی آپ کی اس پریس کانفرنس کے بعد ہماری اپنے وکلا کی ٹیم سے میٹنگ ہے جس کے اندر ہم نے تمام جو قانونی ہمارے پاس مواقع ہیں جو ہم نے ڈسکس کرنے. اس کے بعد ممکن ہے کہ ہم اس الیکشن کو بھی چیلنج کریں. ممکن ہے کہ ہم جہاں دھاندلی ہوئی ہے ان پولنگ اسٹیشنز میں جو ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں، کیونکہ پورے کورنگی کے اندر ووٹ کاسٹ کا جو تناسب تھا بہت کم تھا. ہمارے پاس جو ہمارے اسٹیشنز کے اندر پولنگ اسٹیشنز کے اندر جو ہمیں شروع میں فارم 45 ملے، کسی جگہ پر 40 ووٹ تھے کورنگی کے اندر جہاں سے متحدہ کو جیتا ہوا بتایا گیا. کہیں سے 35 ووٹ تھے. اچانک سینکڑوں کی تعداد میں ایک اسٹیشن سے ووٹ نکلیں تو ظاہر ہے ان اسٹیشنز کے ووٹس کو ہم نادرہ کے ذریعے اس کی تحقیق کرانے کا بھی حق رکھتے ہیں اور ظاہر ہے کہ اس کو ہم چیلنج کریں گے کہ وہ تھم چیک کیے جائیں کہ ایک ہی تھم کے اوپر 200 ووٹ کیسے پڑ سکتے ہیں. تو بہت سارے ہمارے پاس آپشنز ہیں جسے ہم استعمال کریں گے اور استعمال صرف اس لیے نہیں کریں گے کہ کسی کے ذہن میں یہ ہو کہ صاحب عام لوگوں کی طرح جو ماضی میں پریکٹس رہی ہے کہ کسی بھی الیکشن کے نتائج خلاف آنے کے بعد آدمی الزامات لگاتا ہے. یہ وہ الزامات نہیں ہیں جو الزام برائے الزام ہوتے ہیں. یہ وہ الزامات ہیں جس کے شواہد ویڈیو کی شکل میں تمام سوشل میڈیا پر چل چکے ہیں اور لوگوں نے دیکھا ہے کہ بیلٹ باکس بھی غائب ہوئے، بیلٹ پیپر بھی غائب ہوئے، بیلٹ باکس ٹوٹے ہوئے بھی ملے اور آج جو کاؤنٹنگ ہوئی ہے
وہ سارے کے سارے لفافے کھلے ہوئے تھے. فارم 45 کے اندر کوئی فارم ریجیکٹڈ نہیں ہے جو شو ہو کہ جس میں پریزائڈنگ آفیسر نے کوئی فارم ریجیکٹ کیا ہوا ہے اور اس میں مینشن کیا ہوا ہے. اور انہی اسٹیشنز کے اندر 20 25 بیلٹ پیپر ہمارے ریجیکٹ کیے ڈبل اسٹیمپ لگا کے. اس سے سب چیزیں اب عوام کے سامنے کھل کر سامنے آ گئی ہیں. ٹیکنیکل جو پوائنٹس ہیں وہ میں چاہتا ہوں کہ رفیع الدین صاحب بتائیں, اور اس کے بعد پھر میں 1 منٹ آپ سے بات کروں گا. بات کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بہت شکریہ میڈیا کے تمام لوگوں کا یہاں آنا. امید ہے کہ آپ لوگ اپنے چینلز پہ اس کانفرنس کو جگہ بھی دیں گے. میں شروع کرتا ہوں 8300 سے. 8300 نادرا بھی پروموٹ کرتا رہا ہے, الیکشن کمیشن پاکستان بھی پروموٹ کرتا رہا ہے کہ اس نمبر پہ SMS کر کے آپ اپنی انفارمیشن لے لیں. الیکشن کے شام میں ریٹرننگ آفیسر بتاتا ہے کہ وہ بالکل ڈیٹا فیک ہے, اس پہ آپ کو جانا ہی نہیں چاہیے تھا. وہ ڈیٹا بائی الیکشن کے لیے تھا ہی نہیں. یعنی کہ جو بنیادی ہمیں کوڈ پرووائڈ کیا گیا جو پورے پاکستان میں پرووائڈ کیا جاتا ہے 8300 کا, وہ بوگس تھا, وہاں دھوکہ دیا گیا. تو 8300 کا الیکشن کمیشن کی طرف سے کوئی کسی قسم کا ہمیں نقصان ہوا, فائدہ کوئی نہیں ہوا. الیکشن کمیشن کی انکمپٹنسی پہ تو کتاب لکھی جا سکتی ہے اس الیکشن میں. بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی سیٹ دی ہوئی تھی, یہ کوٹا تھا کہ یہ سیٹ آپ کو دینی ہے, تو بنیادی طور پہ تو اسی طرف یہ لوگ گئے ہیں. ہمارے کئی مائیں بہنیں جو ہیں وہ پولنگ اسٹیشن پولنگ بوتھ سے واپس آئیں. کئی بزرگوں کو 4 گھنٹے 3 گھنٹے دوڑاتے رہیں کہ آپ کا ووٹ یہاں نہیں وہاں ہے, وہاں نہیں یہاں ہے. اس طریقے سے ووٹ ریجیکٹ ہوئے ہیں. سینکڑوں تو میرے سامنے ہوئے ہیں. تو میں نے بھی بے بسی کی تصویر بن کے لوگوں سے کہہ دیا کہ آپ لوگ واپس چلے جائیں, اگر یہ ووٹ ہے ہی نہیں اس جگہ پہ آپ کا. تو حالانکہ ہمارے پاس ڈیٹا بھی تھا, ہمارا اپنا سافٹ ویئر بھی ہے, اس میں ان کا ڈیٹا آ رہا تھا, مگر ان کو ووٹ نہیں کاسٹ کرنے دیا گیا. میں یہ سمجھتا ہوں اور عوام سے ہمیں ایک رسپانس مل رہا ہے کہ یہ ایک ہیومیلیشن ہے, ایک یہ اس پورے سسٹم کو تباہ کرنے کی سازش ہے جس کا الیکشن کمیشن آف پاکستان سب سے بنیادی کردار ادا کر رہا ہے. لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ جب ہمارے ووٹ سے فرق ہی نہیں پڑے گا تو ہم ووٹ ڈالنے جائیں کیوں. جب ہمارے ووٹ سے کوئی رزلٹ نہیں آنا ہے تو ہم ووٹ ڈالنے جائیں کیوں. جب ووٹ ڈالنے جائیں گے نہیں تو یقینی سی بات ہے کہ رزلٹ آئے گا وہ جو وہ چاہتے ہیں. تو لوگ یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے. ہیومیلیشن کی بھی ایک حد ہوتی ہے نا. ایک آدمی اٹھے, سخت گرمی ہو یا بارش, جو بھی موسم ہو, ہم تو ابھی گرمی کو ریفر کریں گے, گرمیوں میں ہمارے لوگ گئے, جا کر کے وہاں پہ انہیں ووٹ نہیں ڈالنے دیا گیا, وہ واپس آئے. تو آپ سمجھتے ہیں, الیکشن کمیشن سے میرا سوال ہے آپ کے توسط سے, کہ وہ لوگ دوبارہ ووٹ ڈالنے آئیں گے؟ انہیں کوئی کنونس کر سکتا ہے ووٹ ڈالنے آنے کے لیے؟ ممکن نہیں ہے. تو آپ خود لوگوں کو تاثر دے رہے ہیں ہیومیلیٹ کر کے کہ ووٹ ڈالنے آئیں گے تو آپ کو بہت بے عزتی کے پروسیس سے گزرنا پڑے گا. ایک ہمارا سوال, ہم جتنے سوال کرتے رہے ریٹرننگ آفیسر سے, ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. ہم جو لیٹر دیتے رہے, جو انفارمیشن دیتے رہے, ان کے پاس ریسیو کرنے کا اختیار نہیں تھا. وہ کہتے رہے کہ آپ ای میل کر دیں, اسلام آباد ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اسلام آباد ای میل بھی کر دی, کسی قسم کا کوئی جواب, کوئی رسپانس وہاں سے ہمیں نہیں آیا. اسی طریقے سے آر ٹی ایس تو ایک مذاق ہو گیا ہے. رزلٹ ٹرانسمیشن سسٹم جو ہے یہ یہاں پہ بھی بیٹھ گیا. مطلب ایک ضمنی الیکشن ہو رہا ہے, پورے پاکستان کا الیکشن نہیں ہو رہا. الیکشن کمیشن پاکستان کا ایک آر ٹی ایس جس پہ پورے پاکستان کی نظریں ہیں, سارا میڈیا دیکھ رہا ہے, ہمارے سارے ووٹر دیکھ رہے ہیں, جو شروع کے 2 گھنٹے تک مہاجروں کے نمائندے کو, مجھے افاق بھائی کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ, یہ ووٹ مہاجروں کا تھا, مہاجروں کی کانسٹیٹوینسی ہے, اس کا ثبوت پیپلز پارٹی کے امیدوار نے جی اے بھٹو جی اے مہاجر لکھ کے دیا. اس کا ثبوت متحدہ کے کیمپوں میں جی اے مہاجر کے نعرے ہیں, اور ہم تو الحمدللہ ہیں ہی مہاجر قومی مومنٹ. تو ہر پارٹی نے اپنے طور پہ مہاجر ووٹ بینک کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کی, اپنے آپ کو اس کا ریپرزنٹیٹو بتایا. تو یہ جو ایک آر ٹی ایس کو ڈاؤن کرنے کا پروسیس تھا, کہ مطلب ایک چھوٹا سا, جس کا ٹرن آؤٹ بھی بہت کم ہے, 50,000 ووٹ 40,000 ووٹ, اس پہ بھی اگر آر ٹی ایس بیٹھ سکتے ہیں تو اس آر ٹی ایس سے آپ مستقبل میں کیا توقع رکھتے ہیں؟ یہ آر ٹی ایس پورے پاکستان کا ووٹنگ سسٹم چلا سکتا ہے, دکھا سکتا ہے؟ یہ ہمارا سوال ہے. 2 گھنٹے بعد آپ ایک اعلان کر دیتے ہیں کہ ان کو اتنے ووٹ پڑ گئے, ان کو اتنے ووٹ پڑ گئے. اسی طریقے سے سمبل ریزمبلنس پہ تو آفاق بھائی نے بات کی, تو اس پہ وہ بات کرنا. ریکاؤنٹ کی اپلیکیشن تھی. ریکاؤنٹ کی اپلیکیشن نارملی یہ ہوتی ہے کہ تمام ووٹس کو ریکاؤنٹ کیا جائے,
چیک کیا جائے کہ کیا ووٹ پڑے. جب ہم وہاں گئے ریکاؤنٹ کا ہمیں کہہ کے بلایا تو وہاں پہ خالی ہمارے سامنے ریجیکٹڈ ووٹ رکھ دیے کہ 440 ووٹ ریجیکٹ ہوئے ہوئے ہیں, اس کا ریکاؤنٹ ہوگا. ہم نے اس پہ اعتراض کیا. اچھا یہاں بھی سمجھ لیجئے کہ جب ہم وہاں پہنچے تو ہماری گاڑیوں کو گیٹ پہ روک دیا اور یہ کہا کہ اندر خالی کینڈیڈیٹ جا سکتا ہے. جب میں اندر گیا, ہمارے لوگوں کو باہر روک دیے, ساتھ گئے تھے, تو اندر وسیم اختر صاحب بھی براجمان تھے 8 بندوں کو لے کر کے, خواجہ اظہار صاحب بھی موجود تھے, اور اس طرح کے ان کے کچھ سینکڑوں لوگ موجود تھے, اور ہمارا خالی کینڈیڈیٹ وہاں جائے گا. تو بہرحال ہم نے پھر وہاں پہ شور شرابہ کر کے اپنے تمام لوگوں کو اندر بلایا. اپنے سامنے ہمارے سامنے ووٹ ہمیں دکھانے کو تیار نہیں. وہاں پہ شور شرابہ کر کے ووٹ دیکھا, ہر ووٹ 50 ووٹ ہمارے سامنے گنے گئے 4 گھنٹے میں. ہر ووٹ الحمدللہ 48 ووٹ اس میں سے وہ ہیں جس پہ موم بتی پہ اسٹیمپ تھی اور لائٹر پہ اسٹیمپ ہے. اچھا اس میں ایک بہت مزے کی بات ہے, وہ کہتا ہے نقل میں کوئی نہ کوئی کمی رہ جاتی ہے. ان لوگوں نے یہ دونوں اسٹیمپ میں فرق ہے, ایک بہت ڈارک اسٹیمپ ہے, ایک ہلکی اسٹیمپ ہے. اگر ووٹر یہ غلطی, اچھا ووٹر بھی ماشاءاللہ سے ایک ہی غلطی سارے ووٹر کر رہے ہیں, بڑے ٹرینڈ ہو کے ووٹر ہیں کہ ایک ہی غلطی سارے ووٹر کر رہے ہیں. ایک اسٹیمپ ہلکی ہے, ایک ڈارک ہے. بڑی سمپل سی بات ہے کہ اگر ایک ہی ووٹر نے اسٹیمپ لگائی ہے تو وہ یا ڈارک ہوگی یا وہ ہلکی ہوگی. یہ ممکن نہیں ہے کہ اسٹیمپ میں 2 طرح کا ڈفرینس ہو. یہ بات ان کو بتا کے آئے. اس کے جو وٹنس ہے وہ ابو بکر اور ٹی ایل پی کا امیدوار اور 2-3 امیدوار وہاں موجود تھے, وہ اس کے وٹنس ہیں. ہم اس کے وٹنس تو ہیں ہی ہیں. ان کو وٹنس کرا کے, آر او کو وٹنس کرا کر کے ہم یہ چیزیں آئے. بہرحال ہمارا جب آفاق بھائی نے بتایا کہ ہم لوگ اب ریکاؤنٹ والا معاملہ تو اپنی جگہ پہ کھڑا ہوئی ہو, تو ہم چاہتے ہیں کہ ریکاؤنٹ ہو. اس کے ساتھ ساتھ ہماری کوشش یہ ہے کہ نادرا اسکروٹنی میں ہم جائیں, جہاں پہ ہم تمام تھم امپریشن چیک کروائیں کہ تھم امپریشن سے پتہ لگے کہ کتنے ووٹ فیک ہیں, کتنے ووٹ اس میں ٹرو ہیں. اس میں متحدہ کا ٹرن آؤٹ آپ سب کو پتہ ہے کہ کیا تھا. آفاق بھائی نے تذکرہ کیا فائرنگ کا. گرمی, شدت کی گرمی تھی, اور ہمیشہ سے یہ ہوتا آیا ہے کہ جب گرمی ہو تو یہ بارش ہو تو بارش رکنے کا انتظار کیا جاتا ہے, اور گرمی بہت ہو تو لوگ 3 بجے کے بعد ٹرن آؤٹ جو ہے وہ بڑھتا ہے. تو سیم اس ٹائم پہ فائرنگ ہوئی ہے. تو یہ بڑا ایک سمپل سا اصول ہے کہ اس ٹائم پہ پولنگ کو سسپینڈ کر دینا چاہیے تھا. پولنگ سسپینڈ نہیں ہوئی, کاریگروں کو موقع دیا گیا کاریگری دکھانے کا. کئی جگہوں پہ لوگ کودے ہیں, انہوں نے ووٹنگ کی. ہمارے لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت رینجرز کو بلایا ہے. پولیس سے میری خود کی بات ہوئی تو پولیس فرماتی ہے کہ ہماری ڈیوٹی لگی ہوئی ہے. میں کہا ڈیوٹی لگی ہوئی تو کر کیا رہے ہو؟ ہنسنے لگے, کیا کر رہے ہیں؟ تو پتہ لگا ہمارے کسی ساتھی نے جو لوگ ٹھپے لگا رہے تھے ان کو روم کے اندر بند کر دیا ہے, باہر سے کنڈی لگا دی کہ پھر رینجرز آ کے نکالے گی. تو اس طریقے کے کام ہمیں خود کرنے پڑے ہیں. ورکنگ ڈے کے لیے بھی اپلیکیشن دی کہ بھائی ورکنگ ڈے ہے, اس الیکشن کو آپ سنڈے پہ لے جائیں, کیونکہ سنڈے پہ لے جائیں گے تو ٹرن آؤٹ زیادہ ہوگا آپ کا. وہ ریجیکٹ کر دی گئی کیونکہ ایک چیز پلان تھی. جب ایک چیز پلان ہے تو ان کو اس طرح کی کوئی بات سننی نہیں ہے. آر او کا بھی عجیب ایک رسپانس ہے, خود بھی الیکشن کمیشن کو گالیاں دے رہے ہیں وہ صاحب. وہ کہتے ہیں اسلام آباد والے بتائیں گے. ان سے اصول کوئی رول پوچھو تو انہیں وہ نہیں پتا ہوتا. وہ بولتے ہیں اسلام آباد والے صاحب بتائیں گے, اسلام آباد والے صاحب بتائیں گے. تو آپ لوگ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ بھائی یہ بات ہے. بس میں اپنی بات کو ختم کروں گا اور آفاق بھائی سے کہوں گا کہ وہ اپنی بات کو بس کمپلیٹ کر لیں. جزاک اللہ. جو بھی ٹیکنیکل پوائنٹس جو بتانا چاہ رہے تھے وہ فیصل بھائی نے آپ کو بتا دیا, اور میں نے اتفاق سے وہ پوائنٹس پہلے بھی آپ کو ڈسکس کیے تھے. اچھا میں نے کہا تھا کہ 90 ووٹ کاؤنٹ ہوئے اور 90 کے بعد احتجاج ہوا. فیصل بھائی کو کسی پروگرام کے اندر جانا تھا, کسی ٹی وی کے چینل کے اوپر. تو فیصل بھائی جب وہاں سے گئے تو وہاں قاعدے قوانین کے مطابق اپنا ریپرزنٹیٹیو بھی آپ بھیج سکتے تھے جو ریکاؤنٹنگ ہو رہی تھی ریجیکٹڈ ووٹ کی. تو شاہد فراز بھائی وہ ریپرزینٹ کر رہے تھے ان کی غیر موجودگی میں. تو 50 ووٹ اس وقت تک کاؤنٹ ہوئے تھے, اور پھر ان کے جانے کے بعد 30 ووٹ کاؤنٹ ہوئے, جس پر شاہد فراز بھائی نے, اور میرے خیال ہے سوشل میڈیا پہ شاید یہ ویڈیو وائرل بھی ہو چکی ہے, کہ ٹی ایل پی کے لوگوں نے اور مختلف امیدواروں نے کنسنسس کے ساتھ اس بات کا اعتراف کر کے کہ یہ جو لفافے کھول کھول کے ہمیں ریجیکٹڈ ووٹ دکھائے جا رہے ہیں, یہ لفافے سیلڈ نہیں ہیں, جس کی وجہ سے ہم اس کاؤنٹنگ کا حصہ بننا نہیں چاہتے. تو جب یہ اٹھ کے آئے ہیں تو اس وقت تک 90 ووٹ کاؤنٹ ہو چکے تھے. یہ وضاحت اس لیے کی کہ میرے
اور فیصل بھائی کے اعداد و شمار میں فرق تھا، تو یہ نہ سوچ لیا جائے کہ فیصل بھائی نے 60 کہا اور میں نے 90 کہا تھا. شاہد فراز بھائی ریپرزینٹ کر رہے تھے ان کو، اور یہ کسی پروگرام میں، کس چینل کے پروگرام میں چلے گئے تھے؟ جی ٹی وی کے کسی پروگرام کے اندر ہی گئے تھے. تو ان کی غیر موجودگی میں شاہد فراز بھائی اس ریکاؤنٹنگ کو ان کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، تو 90 ووٹ کاؤنٹ ہوئے تھے. تو یہ اعداد و شمار کی کوئی غلطی نہ ہو. اچھا، میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ہم ریکاؤنٹنگ کی اپلیکیشن بھی ہم نے دی ہے، جس کو کنسیڈر نہیں کیا وہ بھی ہم کورٹ میں اپروچ کریں گے، اور اس کے علاوہ ہم تھمب بھی ایگزامن کرائیں گے نادرا کے تھرو، تاکہ یہ ثابت ہو سکے کہ جعلی ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں، اور اس الیکشن کی جو کریڈیبلٹی ہے اگر ہم اس کو چیلنج کر رہے ہیں تو وہ درست ہے. اور اس کے باوجود ہم یہ توقع نہیں کرتے کہ جو فیصلے کر لیے گئے، کیونکہ یہاں پر فیصلے کرنے کے بعد ان کو تبدیل کرنا اداروں کی انسلٹ تصور کیا جاتا ہے، تو ظاہر ہے کہ ممکن ہے کہ یہ فیصلے تبدیل نہ ہوں، لیکن کم سے کم عوام کے سامنے یہ حقائق ضرور آ جائیں گے کہ جو ہم چیک کروانا چاہتے ہیں نادرا سے، کہ کتنے ووٹ جینون ہیں اور کتنے ووٹ جعلی بھگتائے گئے ہیں اور نتائج کس طرح بنائے گئے ہیں. میں ایک اور بات کی وضاحت کر دوں کہ ہو سکتا ہے کہ جو باہر سے لوگوں نے آ کے یہاں الیکشن میں پارٹیسپیٹ کیا، ان کو ہی جتانا مقصد ہو، لیکن ایک جگہ پر آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان گرے لسٹ میں تھا، وہ ایف اے ٹی ایف میں، اور ان کی ایک کنڈیشن یہ بھی تھی. یہ بات کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ میں ٹی ایل پی کو سپورٹ کر رہا ہوں، میں وہ خدشات بتا رہا ہوں کہ جو تمام لوگوں کے ذہنوں میں ہو سکتے ہیں، کہ ایف اے ٹی ایف کی ایک کنڈیشن یہ بھی تھی کہ جو مذہبی جماعتیں ہیں ان کو مزید پروجیکٹ کرنے سے روکا جائے اور ان کی جو پھیلاؤ ہے اس کو روکا جائے. تو اگر اس شہر سے، جو کراچی جو اکنامیکل ہب ہے، جو انٹرنیشنل سٹی ہے، جو دنیا کی نگاہوں میں ہے، یہاں سے اس فائرنگ کے بعد ایک مذہبی جماعت اگر الیکشن کا نتیجہ اس کے حق میں آتا، تو ظاہر ہے کہ وہ جو گرے لسٹ سے باہر نکلنے کا عمل تھا اس پر اس کا فیصلہ اثر انداز ہو سکتا تھا، جو میری رائے ہے اس معاملے میں. اور یہی وجہ ہے کہ پھر مجبوراً ظاہر ہے کہ ہمارے لیے کوئی کسی جگہ پر فیور کے امکانات اس لیے نہیں ہیں کہ مہاجر لفظ کے اوپر تمام کے تمام لوگ چڑھتے ہیں، اور میں اس بات کو ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ قومیت کے لفظ سے چڑھ جانے کی وجہ میری سمجھ میں نہیں آتی، اور اگر قومیت کی شناخت غلط ہوتی تو باقی تمام قومیتوں کے لفظ سے، پنجابی سے، پٹھان سے یا بلوچ کی شناخت سے بھی اسی طرح سب کی ناراضگی ہونی چاہیے تھی. لیکن ظاہر ہے کہ وہ تو میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ ہمارے قومی اداروں میں، دفاعی اداروں میں باقاعدہ لسانی بنیادوں پر پنجاب ریجمنٹ، سندھ ریجمنٹ، بلوچ ریجمنٹ، یہ سب ہیں. تو قومیت کی حوالے سے شناخت کو کہیں برا نہیں سمجھا جاتا، لیکن صرف مہاجر لفظ کے اوپر ہمیشہ تنقید کی جاتی ہے، اور مہاجر لفظ سے ہمیشہ نفرت کا اظہار کیا جاتا ہے، جو دکھ کی بات ہے. اور اس وجہ سے مجھے یہ امید نہیں ہے کہ کہیں کوئی ضرورت پڑتی تو کہیں ہمیں جو ہمارے ساتھ زیادتی کی گئی ہے اس زیادتی کو کرنے سے گریز کیا جاتا. لیکن یہ جو فیصلہ ہوا ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ تو کبھی 19 کبھی 20 کر کے اور آخر میں 20 کر کے رزلٹ بنایا گیا، وہ ایف اے ٹی ایف کی جو کنڈیشنز ہیں یہ اس کا بھی رزلٹ ہے. تو یہ سمجھ لینا کہ متحدہ قومی موومنٹ کی پاپولیرٹی اسی طرح برقرار ہے. یہ سب کو پتہ چل گیا کہ کتنے ووٹ اس علاقے سے پڑے ہیں، اور جس کو وہ اپنا گڑھ کہتے رہے کورنگی میں، وہاں پر بھی جو میرے پاس فارم 45 ہیں، کہیں سے 20 ووٹ ہیں، کہیں سے 60 ووٹ ہیں، اور وہ گھوسٹ پولنگ اسٹیشن جو کہیں منظر عام پر نہیں تھے، اور جن کو جہاں پر کسی کو داخل نہیں ہونے دیا، وہاں سے اچانک یہ چند ریزلٹس آئے. اور جس طرح فیصل بھائی نے کہا کہ باقاعدہ وہ کیا آر ٹی ہے، آر ٹی ایس، وہ 2 گھنٹے کے لیے بیٹھ گیا، مطلب بیٹھ گیا یا بٹھایا گیا تاکہ 2 گھنٹے رزلٹ ڈیلے کیے جائیں، اور اس ڈیلے کے اندر پھر ان کے فیور کے رزلٹس بنائے جائیں. تو یہ سب کچھ ہوا ہے، اور اس تمام حالات کے باوجود
چاہے کوئی سا بھی الیکشن ہو، آنے والے جنرل الیکشنز ہوں، لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز ہوں، جو سیٹ ابھی خالی ہوئی ہے پی آئی بی کی وہ سیٹ ہو، اس میں بائی الیکشن ہو، مہاجر قومی موومنٹ ہر الیکشن میں ہر مرتبہ پارٹیسپیٹ کرے گی اور اپنی مہاجر عوام کا ووٹ اپنے حق میں ڈلوا کر بار بار یہ ثابت کرے گی کہ آپ کتنی ہی سازشیں کر لیں، مہاجر عوام مہاجر نام پر اپنے اتحاد کا بار بار مظاہرہ کرے گی۔ میں پریس کانفرنس میں نہیں بیٹا، میں آپ سے ایک بات کا اظہار کرنا بھول گیا تھا، میں معافی چاہتا ہوں۔ مجھے اس پریس کانفرنس کی ابتدا میں اپنے دکھ کا اظہار کرنا چاہیے تھا، اور میں آپ کے سامنے اس بات کا اظہار کرتا ہوں کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا بندہ ہوتا جو انسانی جان ضائع ہوئی ہے اس پر مجھے انتہائی دلی دکھ ہے، اس لیے کہ اس قسم کے سیاسی نتائج حاصل کرنے کے لیے ہم انسانی جانوں سے کھیلیں، یہ بہت بری بات ہے۔ اور ماضی میں جو جھگڑے ہوتے رہے اس وقت بھی میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ دفاع میں ظاہر ہے میں اپنے ساتھیوں کو دفاع کے حق سے محروم نہیں کر سکتا، لیکن میں کسی کے لیے کبھی میں نے حکم نہیں دیا کہ کسی کی جان لے لی جائے۔ آج بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انتخابی نتائج کے لیے جو فائرنگ کی گئی، جو بے گناہ انسان کی جان گئی، یہ ایک قابل مذمت عمل ہے، چاہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت کا ہوتا اور کسی بھی سیاسی جماعت کا ہے۔ میں اس کی تدفین میں بھی گیا، اس لیے کہ میرا علاقہ ہے، میرا ہوم ٹاؤن ہے، یہاں کسی کی بھی جنازے میں ظاہر شریک ہونا میرا فرض بنتا ہے، میں وہاں نماز جنازہ میں گیا۔ لیکن یہ عمل حکومت کی طرف سے اس کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے۔ انتخابی جو پروسیس تھا، اس پروسیس کے اندر آپ نے 144 لگا دیا تھا، اور اس 144 کے اندر آپ نے پابندی لگائی تھی کہ کوئی شخص اسلحہ کیری نہیں کرے گا۔ اس کے باوجود قافلوں کی شکل میں اسلحہ لے گئے اور اسلحے کا بے دریغ استعمال ہوا۔ پہلے اس شہر کے اندر آپریشن آپ نے کیا اس شہر کو اسلحے سے پاک کرنے کے لیے، اب آپ شہر کے اندر دوبارہ باہر سے اسلحہ امپورٹ کر رہے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس کے پیچھے آپ کے عزائم کیا ہیں، لیکن اگر اس شہر میں اسی طرح اسلحے کا بے دریغ استعمال ہوگا تو ظاہر ہے کہ اس شہر کے لوگ اپنے آپ کو جب غیر محفوظ سمجھیں گے، ابھی ان کے ذہنوں میں یہ ہے کہ چلیں اس آپریشن کے بعد اس شہر میں امن قائم ہو گیا، لیکن اگر شہر کے لوگ غیر محفوظ سمجھیں گے تو پھر وہ آپ کا انتظار نہیں کریں گے، پھر اپنے دفاع کے لیے ظاہر ہے انہیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ تو یہ جو پالیسی اختیار کی گئی ہے کہ اس شہر کو پہلے اسلحے سے پاک کرنے کے لیے آپ نے اتنا بڑا سارا آپریشن کر دیا، اور اس کے بعد پھر آپ اس شہر کے اندر باہر سے اسلحہ امپورٹ کر رہے ہیں، اسلحے سے لیس لوگوں کو آپ امپورٹ کر رہے ہیں۔ یہ پالیسی کے پیچھے آپ کے عزائم ہمیں نہیں سمجھ میں آئے، اور اگر اس سے شہر کا امن تباہ ہوگا تو اس سے ملک کو نقصان ہوگا۔ تو تمام اداروں کو اور حکومت کی تمام مشینری کو اس معاملے کو سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ کے توسط سے پھر اپنی قوم کو یقین دلاتا ہوں کہ لوگ انشاءاللہ تعالی تقسیم نہیں ہوں گے۔ آپ سوال کرنا چاہ رہے ہو کر لو۔ اچھا، میرا خیال ہے تم نے میری بات پوری سنی نہیں۔ میں نے کہا کہ حالات چاہے ہمارے حق میں ہوں، ہمارے خلاف ہوں، چاہے یہ الیکشن کمیشن اور ڈسٹرکٹ مینجمنٹ ہمارے خلاف استعمال ہو، کسی کے حق میں استعمال ہو، ان تمام چیزوں سے خائف ہو کر ہم الیکشن پروسیس سے الگ نہیں ہوں گے۔ ہم اس انتخابی عمل کا حصہ رہیں گے تاکہ ہم بار بار یہ ثابت کریں۔ دیکھیے، چاہے نتائج اخبار میں اور ٹی وی پر کچھ بھی اعلان کیے جاتے رہے ہوں، لیکن جو ادارے سازشیں کر رہے ہیں، جب وہ بیلٹ پیپر کے اوپر موم بتی پر مہر دیکھتے ہوں گے، چاہے وہ پھاڑ کے پھینک دیں، تو ان کے دل پہ یہ بات تو نقش ہو رہی ہے کہ تم اپنی تمام سازشوں کے باوجود اس مہاجر نظریے سے لوگوں کو الگ نہیں کر سکے۔ کرتے رہو سازشیں۔ نہیں، دیکھیے، میں نے کبھی بھی یعنی آپ نے جو مجھ سے بھی سوال کیا کہ بھئی متحدہ کا اگر ابو بکر جیتا ہے تو کیا اس کو آپ مہاجر نہیں سمجھتے؟ یقیناً وہ مہاجر ہے، لیکن میں نے آپ سے عرض یہ کیا کہ جس طرح ابھی یہ 19-20 چلایا گیا، اب یہ اوپر چلا گیا، یہ نیچے چلا گیا، ایک تو دیکھیے یہ میرا خیال ہے، اور میں ایک سیاسی کارکن ہوں، سیاسی کارکن کی حیثیت سے میں حالات کو
جس طرح انالائز کرتا ہوں مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ بتایا گیا کہ ہمارے بغیر یہ سیٹ آپ نکال نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا، اور ظاہر ہے یہ ایک مجبوری تھی کہ آپ ایف اے ٹی ایف کو ناراض بھی نہیں کر سکتے تھے، تو بار بار اوپر کر کے بار بار نیچے کر کے آپ نے لوگوں کو دہلایا، اور اس کے بعد آپ نے ممکن ہے کہ ان کو سمجھا کر یا ان سے کچھ منوا کر آپ نے پھر وہ 19 کو واپس 20 کر کے آپ نے یہ رزلٹ اناؤنس کر دیا. تو متحدہ کو بھی یہ بات سمجھ میں آ چکی ہوگی کہ یہ نتائج آپ کے ووٹوں سے نہیں بنے ہیں، یہ نتائج ظاہر کسی نے بنائے ہیں. تو ان آرٹیفیشل نتائج کے اوپر ہمیں فخر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں فکر کرنی چاہیے مستقبل کی کہ اگر ہم اسی طرح انحصار کرتے رہے کہ کوئی ہمارے 19 کو 20 کر دے اور ہمارے حق میں نتائج آ جائیں، تو کل آپ سے اگر کوئی اپنے مطلب کا کام نہ لے سکے یا آپ اپنے حق کی آواز بلند کریں اور کوئی آپ سے ناراض ہو جائے تو پھر محسود ہی جیتے گا نا. میں یہ چاہتا ہوں کہ تمام لوگ اگر الیکشن کے اندر حصہ لینا چاہتے ہیں تو اس شہر کے جو معززین ہیں، جو اس قوم کے معتبر لوگ ہیں، وہ فیصلہ کر لیں اور 1 سیٹ 1 کینڈیڈیٹ کے فارمولے پر فیوچر میں الیکشن کے اوپر جاؤ. اگر یہ سب نہیں کرتے اور اسی طرح ووٹ تقسیم ہوتا ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابو بکر مہاجر ہے، لیکن ووٹ تقسیم ہونے کے بعد آج یہ جو ابھی الیکشن کے نتائج آئے ہیں یہ الارمنگ سچویشن ہے سب کے لیے. اس کے اوپر ہمیں مطمئن نہیں ہونا چاہیے، فکر کرنی چاہیے. دیکھیے میں نے تو کسی شخص کے بارے میں یہ بھی نہیں کہا کہ بیلٹ پیپر کون لے کے جا رہا تھا، ٹھیک ہے نا. میں یہ چاہتا ہوں کہ جو لوگ بھی اس عمل میں شریک ہیں انہیں حکومت ایکسپوز کرے. میں یہ ذمہ داری اپنے کاندھوں پر کیوں اٹھاؤں؟ بیلٹ باکس بھی غائب ہوئے، بیلٹ باکس ٹوٹے بھی، بیلٹ بکس بھی غائب ہوئیں، اور ظاہر ہے اس کی ڈی وی آر کے اندر ریکارڈنگ بھی ہے. آپ جب چاہتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں، ہزاروں کے مجمع میں سے آپ ویڈیو کیمرے میں سے فوکس کر کے آپ اس کو نادرہ کے ذریعے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور اٹھا لیتے ہیں. ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ اس ڈی وی آر کے اندر جو بیلٹ بکس لے کر جا رہا ہے اور جو بیلٹ باکس جسے چھینا جا رہا ہے وہ دونوں چیزیں ریکارڈ پر ہیں. آج تک ان بندوں کی گرفتاری عمل میں نہیں آئی. میں یہ چاہتا ہوں کہ حکومت یہ ذمہ داری پوری کرے تاکہ لوگوں کو یہ یقین ہو کہ حکومت جانبدار نہیں تھی، حکومت جانبدار نہیں ہے. میں کہوں گا تو لوگ الزام سمجھیں گے. لوگوں نے سوشل میڈیا کے اوپر جو ویڈیو چل رہی ہیں اس کے بعد میرے کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ظاہر ہے جو چیزیں آپ نے دیکھی ہیں وہ چیزیں عوام نے بھی دیکھی ہیں کہ کس کے نعرے لگ رہے تھے اور کس کے فلیکس تھے، کون زخمی ہوا کون مرا، یہ سب کے علم میں. کوئی سوال ہے؟ نہیں یار دیکھیے اتحاد کسی سے بھی ہو سکتا ہے جو اس مہاجر قوم کے اجتماعی مفاد میں ایک ساتھ بیٹھ کر کسی ایک نقطے پر ملنا چاہتے ہیں. میں نے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ مرجر ہونا چاہیے. مرجر کی ایک اٹیمپٹ آپ نے فاروق ستار اور مصطفیٰ کمال صاحب نے کی تھی، وہ ظاہر کاؤنٹر پروڈکٹیو تھا، وہ رزلٹ اس کا نہیں آیا. میں کبھی مرجر کی بات نہیں کرتا. میں کہتا ہوں اپنے اپنے نظریات کے ساتھ جڑ کر اپنی اپنی پارٹی کا جو وجود ہے اس کو برقرار رکھ کر کسی ایک نقطے پر آپ اتحاد تو کر سکتے ہیں نا، وہ کیجئے، اور اس کے اوپر جب بھی کوئی راضی ہوگا اس سے بات ہو سکتی ہے. ابھی اگر میں مصطفیٰ کمال صاحب کے ہاں نماز جنازہ میں گیا تھا تو وہ صرف اس لیے گیا تھا کہ یہ میرا ہوم ٹاؤن ہے. وہاں اگر کوئی اور بھی، اگر تحریک لبیک کا بھی کوئی آدمی وہاں مرتا اور میرے علاقے کے اندر اس کی نماز جنازہ ہوتی تو میرا فرض بنتا تھا کہ میں جاؤں، تو میں وہاں گیا تھا. اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. یار جو نظر آ رہا ہے میرا خیال ہے وہ تو سب کو نظر آ رہا ہے کہ الیکشن کے اندر کیا کچھ ہوا ہے. میں نے آپ کو جس طرح کہا کہ بھئی ابھی آپ آر او کے پاس کسی کو بھیج کے معلوم کر لیجئے کہ کیا آپ نے جن بیلٹ پیپر فارم 45 پہ جہاں آپ نے فارم پہ لکھتے ہیں ریجیکشن کا، آپ نے کہیں مینشن کیا ہے، اور اگر نہیں کیا تو اس اسٹیشن کے اندر آپ نے یہ 20 جو ریجیکٹ کیے ہوئے فارم ہیں کہاں سے لے کر آئے. آپ کو جواب نہیں دے گا، کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے. یہ فیوریٹزم نہیں ہے تو کیا ہے؟ ٹھیک ہے بھائی، آپ کا شکریہ بھائی.